اگر کسی نے چھوٹی کمپنی سٹارٹ کرنی ہے تو وہ کون کون سے بیسک عہدے رکھے، کتنے لوگوں سے سٹارٹ کر سکتا ہے، اور یہ کون کون سے رولز ہونے چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایچ آر کی جو سروسز ہوتی ہیں، ساری جو پاسبل ساری سروسز ہیں، یہ کون کون سی ہوتی ہیں جو لوگ ایچ آر رکھتے ہیں، ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم نے ہائرنگ کرنی ہو، ہم سی وی میں کیا دیکھیں؟ فار ایگزامپل ہمیں ہائر کرنا ہے، ایک لیڈ جنریشن کے لیے بندہ ہائر کرنا ہے، کیا دیکھیں؟ جی بی کی ٹیم میں لیڈ جنریشن کے لیے ہم نے فریش پرسن کو ہائر کرنا ہو تو کیا دیکھ کے ہائر کریں؟ السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستو آج ہمارے ساتھ ہیں حسن رضا صاحب، یہ ایچ آر کے ایکسپرٹ ہیں، ٹرینر ہیں، کئی آئی ٹی کمپنیز کو یہ سروسز فراہم کرتے ہیں اور کئی کمپنیز کو مشاور دیتے ہیں خالی، اور ساتھ میں ٹریننگ دیتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ کئی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ایچ آر کو بیٹر انداز سے کیسے آپ نے سیکھنا ہے، کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ اسکلز کو۔ آج کا جو موضوع ہوگا ہمارا ان کے ساتھ، جی بی او بی کی ٹیم بلڈ کرنی ہو تو آپ کو ایز اے ایچ آر کس طرح سے لوگوں کو ہائر کرنا ہے، کس طرح سے ٹیم کی پالیسیز بلڈ کرنی ہے، کس طرح سے ٹیم کے جو ایس او پیز ہیں وہ بنانے ہیں، اور ٹیم کا اوورآل اسٹرکچر ہونا کیا چاہیے تاکہ آپ کی ایک بہترین قسم کی ٹیم بن سکے اور یہ آپ کی ایجنسی چل سکے۔ تو بلا تعمل چلتے ہیں حسن صاحب کی طرف۔ حسن صاحب کیسے آپ؟ الحمدللہ جی، پرفیکٹلی فائن شہزاد صاحب، بہترین۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا جس میں آج میرے خیال میں جو ہماری آڈینس ہے یہ کئی چیزیں ایسے لرن کرے گی، ان کے ذہن میں سوالات چل رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں، یہ جو ہمارے 50,000 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام سیکھا، ان کا اگلا اسٹیپ پتہ کون سا ہوتا ہے؟ ہم ٹیم بلڈ کریں تاکہ بزنس گرو کرے، یا پھر اپنی ذاتی سائٹ بنائیں تاکہ بزنس گرو کرے۔ تو زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں ٹیم کی طرف، وہ چاہتے نہیں چاہتے بنا رہے ہوتے ہیں، بس اب یہاں رکتے ہیں کہ ہم اس کو مینج کیسے اچھے انداز سے کریں۔ تو میرے خیال میں آپ کی جو رائے اس میں ہوگی سب سے معتبر ہوگی۔ تو اب آپ بتائیے گا کہ اپنا تھوڑا سا تعارف آپ اس حوالے سے کر دیجیے کہ آپ کی کیسی آئی ٹی کمپنیز کو پہلے مشاور دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونور کمالہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شہزاد احمد مرزا صاحب، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آئی ریئلی فیل گلیڈ اینڈ ہیپی کہ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مطلب آپ نے مجھے کہا کہ آپ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، تو میرا خیال ہے آپ بھی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے جی بی او بی کا کورس جو ہے وہ لانچ کیا، اور بہت سارے ہزاروں، بلکہ میرا خیال ہے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا پاکستان، بلکہ میرا خیال ہے آل اوور دا ورلڈ لوگ جو ہیں وہ کام کریں ہیں، تو آل کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ یور ٹیم۔ بہت اچھا آپ نے اس کو جو ہے وہ مینیج کیا۔ میرا جی، جیسے کہ اکثر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں، ایچ آر اسٹینڈ فار ہیومن ریسورس، نہ ایچ آر اسٹینڈ فار حسن رضا، تو میرا یہی ہے تعارف، اور ایچ آر ہی میرا پروفیشن ہے اور نام بھی میرا ایچ آر ہی ہے۔ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ 20 سال کا ہے، اور میں نے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کیا، سروس انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، پیل کے ساتھ، اور سٹی اسکول میں رہا کچھ عرصہ، اس سے پہلے بیچ ٹری ایک برانڈ ہے فیشن کا، وہاں رہا، نیو چینل میں رہا۔ 2019 میں میں نے سوچ لیا کہ یار اب میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے، میں نے بہت سیکھ لیا ہے، تو دس از دا ٹائم کہ جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو 2019 میں پھر میں نے اپنا جو ادارہ 2020 میں ٹیک ٹائٹنس پاکستان کے نام سے ہم نے اس کو بنایا۔ بہت دیر سے ہم سوچ تو رہے تھے، لیکن پھر اس کو رجسٹرڈ ہم نے کرایا اور پھر اپنا ایک ادارہ بنایا۔ اب آپ کا یہ سوال یہ ہے کہ ٹیم کا، اچھا، میں بہت سارے آئی ٹی کے سی اوز کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ اور کوچ کام کرتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج ان کا، سیریسلی بتاؤں تو ٹیم ہی ہے، کہ ٹیم کیسے بنائیں تو ٹیم کو ریٹین کیسے کریں، ٹیم کو مینیج کیسے کریں۔ لوگ آتے ہیں، پہلے تو آتے ہی نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو اس کے بعد پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بڑی سوئچنگ ہے۔ دا مین ریزن از دیٹ فری لانسنگ بھی چل رہی ہے، ساتھ میں نوکری بھی ہیں۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ سی ای او ہیں تو آپ میں سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ پہلے گھبرائیں نہیں، مطلب آپ ذرا فوکس کریں، دیکھیں کیا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم بندہ رکھ کے ڈیسائیڈ کرواتے ہیں کہ ہم نے اس سے کام کیا کروانا ہے، جس کے لیے ہم 100% اس پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ تو میں نے رکھ لیا اس کو،
کیونکہ پیسے آ رہے ہیں نا, جی بی او بی سے پیسے آ رہے ہیں, کورسی سے پیسے آ رہے ہیں. اب ہم نے آگے ایکسپینڈ کرنا ہے اس کو, ہم نے آگے اور بڑھانے ہیں. یقین مانیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیم کیسے رکھنی ہے, آپ کے پیسے لگتے جائیں گے, ایکسپینس بڑھتا جائے گا. کیونکہ آپ نے غلط ہائرنگ کر لی, غلط ہائرنگ کی تو اس کے بعد پتہ چلا یار او مائی گاش, کس بندے کو میں نے رکھ لیا. اس بندے کو آپ نے رکھا جو آپ کے 4 بندے جو تھے وہ بھی لے گیا. اور نے کہا اچھا وہاں سے جی بی او بی, نہ ہم کریں گے جی بی او بی, ہم مطلب کر کے آئیں گے. تو آئی مین اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کو پورا ایچ آر کا پورا پہلے پروسیس بنانا ہے, پہلے آپ نے اس کا پورا مینول بنانا ہے, پہلے آپ نے اسٹیپ ڈیفائن کرنے ہیں. جیسے اکثر جب میں آئی ٹی کے سی اوز کے پاس جاتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں یار ہم ایک اور چارٹ بنا لیتے ہیں, آرگینوگرام بنا لیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا جی بی او بی کا اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ یار اسٹیپ 1 پہ آپ کیا کریں گے. مطلب اگر اوپر ایک بندہ ہے, آپ سی ای او ہیں, اوکے نا, نیچے کون سی لیئر آئے گی, لیئر 1 کون سی ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ سافٹ ویئر ہاؤسز کی بات کریں تو ہم سی ٹی او جو ہے وہ سیکنڈ لیئر ہوتی ہے. اس کے بعد نیچے جو ہے پروجیکٹ مینیجر آتے ہیں, پھر نیچے ان کی اس طرح سے لوگ جو آتے ہیں. اسی طرح بزنس ڈیولپمنٹ کی ایک علیحدہ ٹیم ہوتی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کوئی ہوم ورک پیپر پہ کیا نہیں ہوتا شہزاد صاحب, ہم ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یار پپھو کا بیٹا آیا, اوکے اس کو رکھ لو, اس کو کیا رکھنا ہے یار سی ٹی او لگا دو. اب بھائی آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں, کیا اس پہ وہ پوٹینشیل ہے, کیا اس سے پتہ بھی ہے سی ٹی او ہوتا کیا ہے؟ ہاں سی ٹی او ہوتا کیا ہے, وہ مطلب کچھ اور ہی سمجھے کہ یار سی ٹی او کیا ہے. تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور رائٹ جگہ پہ آپ نے اس بندے کو رکھنا ہے, صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ آپ نے اس بندے کو رکھنا ہوتا ہے. تو یہ سارے اسٹیپس. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ایچ آر کی جو سروسز ہوتی ہیں ساری, جو پاسبل ساری سروسز ہیں, یہ کون کون سی ہوتی ہیں جو لوگ ایچ آر رکھتے ہیں, ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا یہ سوال مجھے بہت ہی پسند ہے, دل کے بڑا قریب ہے, کیونکہ ایچ آر والی سروسز سب سے پہلی ہوتی ہے, اس میں صبر ہوتا ہے, اس میں سکون ہوتا ہے. کیونکہ ہر جگہ سی او کہتا ہے تم جاؤ اور جا کے تم نے یہ کام میرے بہاف پہ کرنا ہے. بھائی میں فرنٹ اینڈ پہ نہیں آؤں گا, اب بندہ رکھنا ہے ایچ آر نے رکھنا ہے, بندہ نکالنا ہے ایچ آر نے نکالنا ہے. سی او نے صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی تم نے جاؤ اور جا کے میری انسٹرکشن دیں, اس کے اوپر کرو. اچھا دیکھیں جو ایچ آر کا کام ہے وہ ریکروٹمنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے, پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, امپلائیز کی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے پرفارمنس اپریزل ہے, پرفارمنس مینجمنٹ ہے. ایک بندہ آیا, اس بندے کو آپ نے رکھنے کا ایک پروسیس ہے شہزاد صاحب, اس پروسیس سے اس نے گزارا. اب آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا, اب آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے. اب دیکھیں جی بی او بی میں آپ نے سب سے پہلے کیا کیا, آپ نے ان لوگوں کو ٹرین کیا. اب جب وہ آگے سیکھ گیا, اب ان کو چاہیے کہ وہ ٹیم بنائیں, تو ان ٹیم کو بھی ٹرین کریں, ان ٹیم کو بھی اسکلز جو ہیں وہ لے کر آئیں. دیکھیں یار یہ کیا ہے, جو بندہ جو ہے جس کی جو کیپیبلٹی ہے, جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, آپ اس بندے کو اس کے مطابق ہی رکھیں. ہو کیا رہا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں جلدی میں نا, ہم بندے کو ہائر کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار اس کو دیکھ لیں گے, یار مینیج کر لے گا, یہ چیزیں ہو جائیں گی. آپ کا کام کمپرومائزڈ, آپ کا ٹائم کمپرومائزڈ, اور پھر آپ کی انرجی کمپرومائزڈ. ایک غلط ڈیسیژن سے آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کسی نے بڑا خوب کہا کہ پروگرام تو بڑھ گیا, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پروگرام بڑھ جاتا ہے اور سارا کلچر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اب اسی پورے پروسیس میں جیسے ایچ آر کی بات کروں تو ریکروٹمنٹ شہزاد احمد مرزا صاحب سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. آپ ٹیم میں بندہ لائیں, بھائی آپ وہاں غلطی کر لیں, ٹھیک ایکسیپٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب دوبارہ شروع کر لیں گے نا. مطلب آپ بندہ رکھ کے یہ کہیں گے او مائی گاڈ یہ میں نے غلطی کر لی یار, میں نے جو ہے نا اس بندے کو نہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن تب تک وہ 6 مہینے آپ کے گئے, آپ کے پیسے بھی گئے, آپ کی ساری چیزیں گئیں. اچھا بات میرے خیال میں آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بلکہ ٹھیک ہی ہے. اصل میں جو چیز میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا نا, شاید وہ چیز کہیں مس ہوگی. وہ چیز کا آغاز کہاں سے کریں وہ, یعنی فار ایگزامپل جب آپ پہلے یعنی تعین کرتے ہیں کہ فلاں عہدے ہوں گے, تو وہ عہدوں کی کہیں چارٹ بنے گا, اس چارٹ پہ آپ عہدے لکھیں گے, آپ ان کی جو قابلیت لکھیں گے اور پھر ان کے مطابق ڈھونڈیں گے. ایسے ہی ہے. ہاں یہ چارٹ کون بناتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ چارٹ جو ہے نا موسٹ آف دا ٹائم جو ایچ آر کنسلٹنٹ ہیں وہ بناتے ہیں. آپ ایچ آر کنسلٹنٹ ہیں کہ آپ ایچ آر ہیں؟ میں ایچ آر ہوں حسن رضا, اور ایچ آر کنسلٹنٹ بھی ہوں, دونوں ہوں میں. یہ میں نے اس لیے حسن صاحب سے کی تھی درخواست تاکہ آج پوڈ کاسٹ میں آئیں, اور یہ چونکہ دونوں ہی کام کرتے ہیں تو میں ان سے یہ باتیں اوکھے سکھے نکلوا رہا ہوں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ کام یہ بتاتے ہیں, مشاورت دیتے ہیں, یہ فلاں چیز ایسے کریں.
ایک بندہ جس نے جی بی بی کمپنی اسٹارٹ کرنی ہے, یہ اپنا آرگ چارٹ کیسے بنائیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چلیں آپ ایچ آر سمجھتے ہیں کہ یار ایچ آر کو ہائر کرنا ایک کاسٹ ہے, ڈیفینیٹلی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے بہترین میں یہ کہوں گا کہ آپ ایچ آر بھی ہیں, شہزاد احمد مرزا صاحب, آپ ان کے استاد بھی ہیں, گرو بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں. آپ نے کورس ان کو پڑھایا ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ یار اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ بندہ. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے کہ سر میں ٹیم بنانا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے کہ کیا کیا اسٹیپس ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی آپ ان کو گائڈ کریں. جیسے میرے پاس آتے ہیں لوگ, ہمیں بتاتے ہیں کہ یار یہ کیا سی او کے نا ذہن میں نا ایک چیز چل رہی ہوتی ہے, ایک تصویر ہوتی ہے کہ یار میں نا جی بی او بی کا لیٹس سپوز میں نے کورس کیا, تو میں چاہتا ہوں کہ سی ای او مطلب نیچے ہماری ایک لیئر بن جائے, سی ٹی او کی لیئر بن جائے, یا نیچے بزنس ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ آ جائے, سیلس کی ٹیم جو ہے وہ آ جائے, اور لیڈ جنریشن جو ہے نا وہ ہوتی رہے. تو بہت سارے اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے پیپر پہ ایک ڈرا کر لیتے ہیں, اور ڈرا کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کرتے ہیں. اچھا شہزاد صاحب, جب ہم اس ساری چیز کو ڈرا کرتے ہیں اور پورا ہم آرگینوگرام بناتے ہیں, تو ایک ورڈ ہوتا ہے اسکل میٹرکس. تو ہم اسکل میٹرکس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں یار کہ بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ رکھنا ہے, وہ کس انڈسٹری کا رکھنا ہے, کس اسکل سیٹ کا ہونا چاہیے, اس کے ایکسپوئر ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے. تو وہ اسکل میٹرکس کا جو گیپ ہوتا ہے, اسکل میٹرکس جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ مکس کر دیتے ہیں آرگینوگرامس کے ساتھ. تو آرگینوگرام جب مکس ہوتا ہے تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یار کہ یہ والا بندہ یہاں پہ ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا ایک چیز اور, جب ہم ٹیم کو ہائر کرتے ہیں اس کے اندر, تو ہم ان کو 3 months کا ورک پلان بھی دیتے ہیں کہ 3 months کے اندر وہ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو پورا, کیونکہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے جی بی او بی کی ہے یا باقی بھی آئی ٹی کی ٹیم جہاں پر بھی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یار 3 مہینے کے بعد نا میری سیلری بڑھے گی. اور بھائی سیلری تو تب بڑھے گی نا جب تم کام کرو گے, جب ان کو تم کام کر کے دکھاؤ گے تو پھر سیلری بڑھے گی. تو یہ پورا اسٹرکچر جو ہے وہ ایچ آر والا بیٹھ کے ان کو بنا کے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا. اچھا ایک مثال یہ ہے, جیسے چھوٹی سی ٹیم ہو, 3 4 5 لوگوں کی ٹیم, جس میں کوئی پرسن ہو جو لیڈ جنریشن کرنے والا ہے, جس نے جسٹ وینڈر سائٹس ڈھونڈنی ہے. وینڈر سائٹس وہ ہیں جن سے ہم بلاگ لگواتے ہیں, ایسی سائٹیں. دوسرا پرسن جو کلائنٹ ڈھونڈے گا. تیسرا پرسن جو ہے شاید اس میں جو فری لانسنگ کی پروفائلس کو مینیج کرے گا. بالکل صحیح. کوئی اکاؤنٹنٹ وغیرہ ہو. یہ کیسے ان کا فلو کیا ہوگا, کیسے کام کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں لیٹس سپوز اگر آپ ایچ آر والا ہائر نہیں کر سکتے, ویسے تو آپ کو کر لینا چاہیے ماشاء اللہ, جتنا جی بی او بی سے آپ نے پیسے کمائے ہیں نہیں میں کر لیتا ہوں, لیکن فرض کیا ہمارے شاگرد کرنا چاہتے ہیں. اچھا خیر, اس میں میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ کو لیڈ جنریشن کی طرف جانا چاہیے. لیڈ جنریٹر جو ہے وہ آپ کو رکھنا چاہیے, اور جو وینڈر کے لیے پرٹیکولرلی کام کرتا ہے پہلے آپ لیڈ یہ رکھیں. دیکھیں کیونکہ بزنس آئے گا, وینڈرس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں گے, پھر ہی آپ آگے بڑھیں گے. تو پہلا آپ اسٹیپ یہ رکھیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں. دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ جو کلائنٹس کے لیے جو آپ لیتے ہیں وہ سیکنڈ اسٹیپ میں آپ اس کو بھی دیکھ لیں, اس کو بھی رکھ لیں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو کس کوالیفیکیشن کا بندہ چاہیے, کون سی یونیورسٹی کا چاہیے, اور یہ بھی ضروری کیا ہے, کیا واقعی وہ یونیورسٹی کا ہو یا ہلکا پھلکا اس کو 2 مہینے کا 6 مہینے کا کوئی اس کا ایکسپیرینس ایکسپوئر بھی ہو. تو وہ اب آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے. اچھا میرے خیال میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈگری از امپورٹنٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن اگر اس بندے کو کام آتا ہے نا تو آپ کو اس کو چانس ضرور دینا چاہیے. تو 2 تو یہ چیزیں ہوگی. اچھا تیسرا ایک ریلیشن شپ مینیجر, جس نے آپ نے کہا وہ بندہ آپ رکھ لیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ریلیشن شپ مینیجر یا اس طرح کا مینیجر آپ بندہ رکھیں جو بینک کا کوئی ریلیشن شپ مینیجر ہو. مطلب بندے کے ذہن میں آتی ہے کیونکہ جی بی او بی ہے نا, تو جی بی او بی سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا, تو بندہ کہتا ہے اچھا پیسے آ رہے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں, میں تو بہت بڑا بندہ جو ہے نا وہ رکھوں گا. بڑا بندہ کبھی بھی پھر اس طرح کام نہیں کرے گا, وہ پھر ٹائم ویسٹیج ہوگا. اور اکثر لوگ آپ کے پاس جب آپ کے آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے تو ویسے پارکنگ آرگنائزیشن بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں مل رہا نا, چلو کوئی بات نہیں 2-4 ماہ کے لیے آ جاؤ, تو 2-4 ماہ کے لیے جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں. تو پلیز اس میں آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ایکچولی بندہ رکھنا ہے ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھیں, اس کا ایکسپیرینس دیکھیں, زیادہ مطلب نہ بھی ہو لیکن اس کو ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو. میں پھر یہ کہوں گا اینڈ پہ جیسے اکاؤنٹنٹ ہے اس کو بھی رکھیں. کوشش یہ کریں کہ جس کو جی بی او بی کا پتہ ہو, بیسکس آتی ہوں کیش بلاگنگ کی, اس بندے کو آپ ان 4 کے اندر جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے شہزاد احمد مرزا صاحب, میں کیونکہ سی اوز کے ساتھ بھی ہوتا ہوں, ہمیں نا بزنس کا نہیں پتہ ہوتا,
ہمیں ٹرمینالوجیز کا نہیں پتہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں بڑی مار پڑتی ہے. تو میں کہوں گا کہ جو ایسے آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جنہوں نے GPOB کا کورس کیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے بھی ٹیمز بنا سکتے ہیں، ادھر سے دیکھ لیں. ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوگا لیکن کچھ بندے کام ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے. لیکن اس طرح مسئلہ یہ بھی آتا ہے، جو بندہ GPOB والا کام جانتا ہوگا نا پہلے، ایز اے ٹیم ممبر جب وہ کام کرے گا عارضی یا پھر چیٹنگ کرے گا وہ. یہ بھی مسئلہ اس میں آتا ہے نا. تو اگر فرض کیا ایسا ہو کہ اسمال پروسیس بناتے سارے بزنس کے، تو جو بندے لے کے ہم باہر سے آئیں بس ان کو اسی پروسیس کی ٹریننگ دیں، یہ کیسا رہے گا؟ اچھا شہزاد صاحب، یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. کسی IT میں نا لوگ چیٹ بڑا کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا تو IT میں بہت دفعہ ہوتا ہے. ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو پروجیکٹ مینیجر رکھا، وہ آپ کا پورا پروجیکٹ اٹھا کر لے گیا. اب وہ CEO سوچتا ہے یار ایک تو میں نے اس کو سیلری دی، اپنے کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرایا اور ساری چیزیں کی، پھر یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ ایسا کر گیا. تو یہ رسک ہے، یہ ہر بزنس میں ہے شہزاد صاحب، یہ GPOB میں یا اس جگہ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پروسیسز کتنے اسٹرانگ ہیں. بہت ساری دفعہ ایسے آرگنائزیشن میں جہاں پروسیسز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ تھوک لگانا چاہیں تو وہ ایسے کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہے، ہماری جو آڈینس ہے نا، شاید یہ ان ساری پروسیس یا ایسے ٹرمس کو جانتی نہ ہو، تو اگر تھوڑا سا آپ کلیئر بھی کر دیں نا، یہ پروسیس کیسے کے ہوتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں. دیکھیں، جب آپ کوئی بھی ادارہ بناتے ہیں تو آپ نے اپنی پالیسیز اور پروسیجرز بنانے ہوتے ہیں اس ادارے میں. جیسے آپ ماشاء اللہ کام کرو اور آپ کے ساتھ اور بھی آرگنائزیشنز ہیں، تو میں نے دیکھا آپ کے بڑے اچھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، آپ نے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں. جیسے اچھا، آپ شروع سے ہی پالیسیز اور پروسیجر بنا دیں گے تو آپ کا ادارہ بڑا اچھا کام کرے گا. کیونکہ جب لوگ آ جائیں گے ان کو عادت نہیں ہوگی ویسے کام کرنے کی، اور بیچ میں جب آپ پالیسیز بنائیں گے، فار ایگزامپل جیسے میں مثال دیتا ہوں، ایک اٹینڈنس کی پالیسی ہے. آپ نے کہا یار آپ نے اتنے بجے آنا ہے اور اتنے بجے جانا ہے، وہ آپ نے بنا کے رکھ دی، ٹھیک ہے. ایک لیو پالیسی ہے کہ یار تمہاری یہ سال کی 15 چھٹیاں ہوں گی، اتنی چھٹیاں جو تم کر سکتے ہو. یہ مثال کے طور پہ ایک بونس پالیسی ہے کہ آپ نے کہا جی پورے سال کے اندر آپ نے اتنا اچیو کر لیا تو اس کے اگینسٹ آپ کو اتنا بونس دے گی. کمپنی نے اگر اتنی پروفٹ کمایا تو آپ اس طرح سے جو ہے نا کر سکتے ہیں. سم ٹائم بہت ساری جگہوں پہ ڈریس کوڈ پالیسی ہوتی ہے، وہ آپ نے بنانی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یار کہ آپ آ رہے ہیں تو کیا ہے، ڈیکورم کس طرح کا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ نے پالیسیز بنائی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو چینج کروں تو آپ چینج کر سکتے ہیں. پورا HR مینول جو ہے وہ آپ نے بنانا ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ پالیسیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لانچ کرتے ہیں. انیشیلی جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آپ جب یہ ادارہ بنائیں اور ٹیم رکھ لیں تو سب سے پہلے آپ اپنی لیو پالیسی کے اوپر کام کریں، اٹینڈنس پالیسی کے اوپر کام کریں، تاکہ بیسکس چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں. آگے پھر آپ دیکھتے رہیں، اگر آپ کے پاس پیسے آ جائیں. یہ پالیسیز ہیں، یہ بالکل گڈ ہے، لیکن پروسیس کیا ہے؟ جو پروسیس ہوں گے، جو یعنی پروسیس بنائیں وہ اپنی ٹیم میں، کون کس سے کس طرح سے کام کی ریکویسٹ کرے ٹیم کے اندر. اچھا، بالکل صحیح. اچھا، اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس فلو چارٹ. ایک ہوتا ہے جو پروسیس فلو چارٹ ہوتا ہے، وہ پورے کا پورا پروسیس بنتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ریکروٹمنٹ کا پروسیس بنانا ہے، دو چیزیں علیحدہ ہیں، ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا شہزاد صاحب. ایک ہے پالیسیز اور ایک ہے پروسیس فلو. پروسیس فلو یہ ہے جیسے کہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے ایز اے CEO، میں نے HR کو انسٹرکشن دی کہ تم نے یہ بندہ رکھنا ہے، تو پورے وہ چارٹ کے اندر آ جائے گا کہ وہ ایرو کے ساتھ کہ جی اس کے پاس وہ چلا گیا. اب HR نے اپنا پروسیس سٹارٹ کیا. اب وہاں پر اس پروسیس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن کے بعد یہ CV مجھے فارورڈ کرے گا. تو یہ ایک پروسیس فلو ہے. اب 2 دن کے بعد وہ CV اس کو فارورڈ کرے گا. اچھا، اب نیچے چلا گیا کہ جی پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ جو بھی بندہ CEO کے بعد 2 دن کے بعد اس اگلے بندے کے پاس گیا. اب وہ CV HR والا شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو اسکیجول کر رہا ہوگا. اچھا، یہ انٹرویو اسکیجول کرنے کے بعد جب وہ اگلا اسٹیپ کرے گا کہ وہ آفر اس کو ہو جائے گی یا ریجیکشن ہوگی، جو بھی ہوگا وہ بھی اگلے اسٹیپ میں جا رہا ہوگا. اچھا، اب اس امپلائی کی جوائننگ ہے. اب اس امپلائی کی جوائننگ کو ڈال کے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کے پورے پروسیس میں 30 سے 45 دن کا ٹائم ہم نے پروسیس فلو کا بنا لیا گیا. 30 دن کے اندر ہم نے یہ بندہ رکھنا ہے. تو وہ ایسے یہ سارے اسٹیپ چل رہے ہوں گے، وہ اس کے اندر بندے سارے ہوں گے. اچھا، مثال ہوتی ہے ایک جگہ پہ جیسے پروسیس بنایا کہ یار ہم نے یہ اس لیول تک میں انٹرویو کروں گا اور اس لیول تک جو ہے وہ CEO انٹرویو کرے گا. تو یہ پروسیس ہے. اچھا، میں اگر تھوڑا سمپلیفائی کروں آپ کی مثال سے، اگر کسی نے چھٹی کرنی ہے
تو کس طرح سے کرنی ہے, کس کو درخواست دینی ہے, کس سے اپروول ملنا ہے, ہاں یہ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور چھٹیاں کتنی ہیں یہ پالیسی ہے, یہ پالیسی بالکل ایگزیکٹلی ایسا, تاکہ آڈینس سمجھ سکے. تو باقی جو آپ نے مثال دی ماشاء اللہ بڑی گڈ یعنی دونوں پی پی ہیں, پروسیس اور پالیسی. پالیسی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ میں نے جب اپنی ذاتی کمپنی سٹارٹ کی اور ہائرنگ کرنی شروع کی, مجھے تب جا کے سمجھ لگی آہستہ آہستہ کہ جب میں جاب کرتا تھا نا, مجھے سی وی میں یہ لکھنا چاہیے تھا. تب ایز اے امپلائر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ میرے اپنے سی وی میں غلطیاں ہوتی تھیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم نے ہائرنگ کرنی ہو, ہم سی وی میں کیا دیکھیں؟ فار ایگزامپل ہمیں ہائر کرنا ہے, ایک لیڈ جنریشن کے لیے بندہ ہائر کرنا ہے, کیا دیکھیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ کرکس ہے, یہ جو کویشچن آپ نے کیا نا, ونڈرفل کویشچن, اور بہت دفعہ پوچھا بھی جاتا ہے. آپ لیڈ جنریشن کو جب ہائر کریں گے نا, تو سب سے پہلے آپ اس کی اچیومنٹس دیکھیں گے, سی وی کے اندر اچیومنٹس کیا ہیں. انفارچونیٹلی اس نے دیگوں والی تصویر لگائی ہوگی, اس نے ڈولی والی تصویر لگائی ہوگی, اور ایک دوست دوسری دوست کے ساتھ بوٹی کھا رہا ہوگا, اور وہ تصویر آپ کو اس کی مل جائے گی سی وی کے اندر, لیکن یہ اچیومنٹ نہیں ملے گی. اس کو یہ چاہیے کہ اگینسٹ لاسٹ ایئر وہ کتنی لیڈ لے کے آیا, کتنے پرسنٹ اس نے گروتھ دی کمپنی کو, کیونکہ وہ دیکھیں نا وہ لیڈ جنریٹر نا, اس کا کام ہے وہ بزنس لے کر آیا نا, پھر اس نے آگے ڈیلس میچور کرائی ہوں گی. اچھا یہ چیزیں اس نے نہیں لکھی سی وی میں. اچھا, فارگیٹ دی ایکسپیرینس. آپ یہ بتائیے کہ فریش کو ہائر کرنا ہم کیا اس میں دیکھیں؟ فریش بچے کے لیے نا سوالات مجھے وہ کرنے جو آپ نے, تو میں کہتا ہوں کمال ہی, آج تو بڑی تیاری کر کے آئے ہیں آپ, زبردست. فریش کو ہائر کرنا ہے جس کو ہم کل کو لیڈ جنریشن کے لیے استعمال کر سکیں, اس میں کیا کچھ ہم دیکھیں؟ دیکھیں فریش کو ہائر کرنا جو ہے نا, پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ بڑا آسان کام ہے. میرے خیال میں نا فریش کو ہائر کرنا تھوڑا مشکل ہے. ایکسپیرینس بندہ جو ہے نا وہ ذرا ہو جاتا ہے, کیونکہ فریش بچے کے پاس نا اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں. وہ فری لانسنگ بھی کر رہا ہے اور وہ نوکری بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کے ایٹیٹیوڈ کے بھی مسئلے ہیں اور اس کے ایشوز ہیں, کیونکہ اس کے پاس آپشن ذرا زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ فریش بچے کو رکھیں تو آپ ایک تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اس کی پرسنالٹی کتنی کمپوزڈ ہے, آپ نے وہ دیکھنا ہے. پھر دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کو صبر چیک کرنا چاہیے. اب صبر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے جو کہ اکثر ہم ایچ آر والے کرتے ہیں, ہم اس کو انٹرویو میں ذرا ویٹ کرواتے ہیں کہ یار آدھا گھنٹہ ذرا دیکھیں, پھر کیمرے سے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. آپ یقین مانے شدہ وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ انسٹاگرام پہ چیزیں چیک کر رہا ہوتا ہے, انٹرویو کی تیاری نہیں کر رہا ہوتا, بولے وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہے. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. پہلے مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ کمپوزڈ ہونا چاہیے, آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے. اچھا, بہت سارے ایسے سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ آ چکی ہوئی ہے شہزاد صاحب, جس کے تھرو آپ پورا پروسیس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ہم اس کو پورے پروسیس سے گزاریں تو اس کی پرسنالٹی کا جو ایک لیول ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے کمپوزڈ, کنسسٹنٹ اور آنیسٹ. یہ 3 KPIs ہیں. جب میں رکھتا ہوں کسی فریش بچے کو تو میں یہ اس کے اندر ضرور دیکھتا ہوں. آنیسٹی کیسے چیک کریں سی وی سے؟ ہاں, یہ بھی بڑا زبردست کویسچن ہے کہ آنیسٹی جو ہے وہ کیسے چیک کی جائے. اچھا, میں ابھی ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہاں سے میں نے ایک آئیڈیا پک کیا. تو وہاں سے نا وہ ایک سیکورٹی گارڈ ہے, تو وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, تو سیکورٹی گارڈ کیا کرتا ہے وہ نا گھڑی پھینک دیتا تھا وہاں پہ. تو وہ گھڑی پھینکتا تھا تو وہ کینڈیڈیٹ جب گزرتا تھا تو وہ اس کو پیسے پھینکتا تھا, تو اس کو وہ کینڈیڈیٹ گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میڈم یہ آپ کے پیسے ہیں. اچھا, میرے پیسے وہ 1000-2000 تھے, وہ نہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو وہاں سے یہ چیک ہو گیا. ہمیں دیر آر لاٹ آف ملٹیپل ایگزامپل. اچھا, پھر ایک دفعہ ایک کینڈیڈیٹ اسی طرح 3-4 کینڈیڈیٹس آئے, انہوں نے اپنے پاکٹ میں رکھ لیے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ ڈس آنیسٹ ہے. ایک بندہ آیا, وہ اس نے کہا کہ سیکورٹی گارڈ نے پھر وہی کیا, اس نے کہا یار یہ پیسے آپ کے ہیں. اس نے کہا اچھا نہیں میرے تو نہیں ہے, میں تو یہ تھا ہی. اس نے کہا یہ 10,000 کا نوٹ ہے, یہ آپ کا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار نہیں یار یہ بندے ایسے ہیں. تو ایک تو آپ اس طرح سے ڈفرینٹ سینیریوز میں ڈال کے, یہ نا ایک ویڈیو ہے, یہ فیس بک کے اوپر وائرل ہے, کافی اچھی ویڈیو چلی ہوئی ہے, کافی اس کی ویوز بھی ہیں. لیکن کیا کوئی IT کمپنی کوئی بھی یا ایسی کرتی ہے؟ دیکھیں رول پلیس تو ہوتے ہیں پریکٹیکلی. جی پریکٹیکلی رول پلیز ہوتے ہیں, آپ کیس اسٹڈیز دیتے ہیں. دیکھیں جو بڑے ادارے ہیں نا, یہ پاسبل ہے اگر وہ بندہ آپ کے پاس پہنچا ہے انٹرویو دینے کے لیے, یہ تب پاسبل ہے. آپ کی فرسٹ امپریشن جب ہوگی تب پاسبل ہے. اس سے پہلے تو آپ کا CV ہے, تو CV کو ہم شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی, میں نے سوال کیا تھا اپنی آڈینس سے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک بندہ اہل ہو مخلص نہ ہو, دوسرا مخلص ہے اہل نہ ہو, آپ کس کو ہائر کریں گے؟ 70% پلس لوگوں نے کہا تھا کہ مخلص کو. ہم نہ اہل کو اہل کر لیں گے. میں نے ان سے کہا خدا کے بندو,
کبھی کسی کی سی وی میں لکھا ہوتا ہے کہ میں مخلص ہوں؟ اہلیت کی باتیں کی ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈگری بتاتے ہیں، اپنی باقی چیزیں بتاتے ہیں، ایکسپیرینس وغیرہ، تو یہی بتانا چاہ رہے تھے میں اہل ہوں. خلوص جو ہے وہ تو سی وی پہ چاہیے نہیں تھا. وہ تو بات کی بات ہے نا، سی وی کے اندر خلوص نہیں ہوتا، وہ تو بات کی بات ہے. آپ ان کو سسٹم میں لاگ کے چیک کر سکتے ہیں، چاہے فرسٹ ڈے میں چاہے اس کے بعد. اچھا، آپ پریفر کیا کریں گے، خلوص یا اہلیت؟ دیکھیے سر، دونوں چیزیں آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. اہلیت بھی امپورٹنٹ ہے اور مخلص ہونا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ مخلص کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے میں اکثر اپنی اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس جو سیٹھ صاحبان ہیں ان کو میں کہتا ہوں یار کہ ایک بندہ ہے قابل اور دوسرا ہے وفادار، کس کو رکھنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار کہ ہمیں نا دونوں کمپوننٹس ایک بندے میں چاہیے، وچ از ویری ڈیفیکلٹ. صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن دا آرگنائزیشن، ڈپینڈ کرتا ہے کہ یار اگر وہ بندہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو دونوں کومبو اگر مل جائیں ایک بندے میں تو بڑا بہترین ہے، آپ کو دونوں کو رکھ لینا چاہیے، مطلب اسی بندے کو. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ہوتا ہے نا کمپیٹنٹ بندہ، جسے ہم قابل بندہ کہتے ہیں، وہ اگر آپ کی پالیسی اور پروسیجر اچھے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن سسٹم اورینٹیڈ ہے، پیپل اورینٹیڈ نہیں ہے، تو وہ مخلص بھی ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی پالیسیز، آپ کا کلچر ڈرائیو کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کسی مخلص جو نہیں ہے ایسے شخص کو آپ نگرانی کر کے تو عارضی طور پر مخلص کر سکتے ہیں، لیکن کسی نہ اہل کو اہل نہیں کر سکتے. کمپیٹنٹ پرسن از ویری امپورٹنٹ. ہاں، کیونکہ آپ نے آگے گرو کرنا ہے نا، مطلب اب جی بی او بی سے آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے، تو آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کو کام آتا ہو. مخلص بندے کو کام اگر نہیں آتا، لیٹس سپوز، تو آپ نے مخلص سے کیا کرنا ہے؟ مطلب ایک سوال ہے شہزاد صاحب کہ ایک بندہ ہے جس کو کام نہیں آتا اور وہ بار بار کہہ رہا ہے شہزاد صاحب میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، مطلب میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں، لیکن ہی از ناٹ کیپیبل انف. زیادہ تر کیسز میں ہوتا یہی ہے کہ جو بندہ مخلص ہے نا، یہ ساتھ میں اہل بھی ہوتا ہے. زیادہ کسی میں یہی ہے. پتہ کیوں؟ یہ دیکھیے ہماری قوم میں ایک بات مشہور ہے کہ شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو اس کو موقع یا طاقت نہیں ملی نا. زیادہ لوگ یہی ہیں، بڑے کم کیسز میں لوگ بندے قابل بھی ہوتے ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں. بڑے کم شریف کا ورڈ نہ یوز کیا کریں، سملیرٹی ہے. اچھا، جی بی بی کی ٹیم میں لیڈ جنریشن کے لیے ہم نے فریش پرسن کو ہائر کرنا ہو تو کیا دیکھ کے ہائر کریں؟ دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ فریش پرسن جو ہے نا، اس کو آپ بہترین طریقے سے ہائر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ذرا سکھانا، اس کو بتانا، مولڈ کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو اگر آپ لیڈ جنریٹر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کا یا میٹرک ایف اے جو بھی بندہ ہے، اس کو بیسکس آئی تھنک اگر آپ سکھا دیں تو وہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے. فریش بچہ چل سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، جی بی او بی کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں، تو فریش بچے میں نا ایک لگن ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے یار کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے، کیونکہ اس نے اپنے کریئر کا بھی اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بہترین طریقے سے میرا خیال ہے پرفارم کرے گا. تو آپ کو لیڈ جنریشن جو ہے نا وہ فریش بچے سے ہی کروانی چاہیے. اچھا، اگر کسی نے چھوٹی کمپنی اسٹارٹ کرنی ہے تو وہ کون کون سے بیسک عہدے رکھے، کتنے لوگوں سے اسٹارٹ کر سکتا ہے، اور یہ کون کون سے رولز ہونے چاہیے؟ دیکھیں، بڑا بیسک سا کویشچن ہے، ہم اس کو بالکل کمپلیکس نہیں کریں گے، اس کو چیزوں پہ نہیں ڈالیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، آپ انیشیلی فریش گریجویٹ سے ہی اسٹارٹ کریں. آپ ان کو اپنی ٹیم میں رکھیں بھائی، اور ان کو موقع دیں. آنے والے ٹائم میں وہ ایک جب سیکھ جائیں گے تو بڑے عہدوں پر بھی چلے جائیں گے. مطلب مثال کے طور پہ سی او بھی بن جائے گا. آپ سب سے پہلے ایک لیڈ جنریشن کا جو بندہ ہے اس کو رکھ لیں، مطلب جو وینڈر کی سائڈ بھی دیکھے اور پھر جو وہ ہے کلائنٹ کی سائڈ وہ بھی دیکھے. ایک پرسن آئی تھنک اٹس انف. آپ اس کو رکھ لیں اور وہ دیکھے کیا ہے. اچھا، آپ 3 منتھس کے بعد یا 6 منتھس کے بعد آپ ایک دفعہ دوبارہ چیک کریں. اللہ کرے کہ الحمدللہ جتنا ماشاء اللہ آپ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جی پی او بھی چل رہا ہے، 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد یا سال کے بعد آپ کو لگے کہ یار یہ ورک لوڈ اب زیادہ ہو گیا، ایک بندہ آپ اور رکھ لیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کیونکہ ہم ایکسپینسز کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے نا، تو اس ٹائم ہمیں پیسے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک کے بجائے 6 بندے رکھ لے لیڈ جنریشن، لیکن ہم 6 بندوں والوں سے کام ہی نہیں لے رہے ہیں اور ہم پیسے اس کو وہی دے رہے ہیں کہ یار یہ 6 بندے ہیں جس کو دیں. ایک بندہ فی الحال رکھیں اور اس کے اوپر اس کو آہستہ آہستہ ٹرین بھی کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں. فریش بچے کا یہ ہے کہ فریش بچہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے.
وہ دیکھتا ہے یار کہ میں یہاں سے بھی سیکھوں، میں وہاں سے بھی سیکھوں، مطلب مجھے اب نکلنا ہے. اور لیڈ جنریشن جیسے کہ آپ کے کورس میں ہے، میرا خیال ہے کرکس جو ہے وہ جی بی او بی کا لیڈ جنریشن ہی ہے، کیونکہ ایکچوئل میں آپ نے لیڈس لے کر آنی ہے نا، مطلب آپ نے وینڈرس کی سائڈ کی طرف آڈر سے آپ نے چیزیں کرنی ہیں. تو فریش بچے کو آپ سکھائیں اور آپ بتائیں اور اس پہ ہی آپ جو ہے نا وہ فوکس کریں. دوسرا جس طرح اکاؤنٹنٹ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا اکاؤنٹنٹ بھی بیسک اگر ہو جائے تو مناسب ہے بہت. ویسے مارکیٹ میں یقین مانیں بڑے اکاؤنٹنٹ بھرے پڑے ہیں شہزاد صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں مل جاتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے یار کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، اور ہمارے یہاں مالکان یہ کہتے ہیں ہمیں بندے نہیں ملتے، لیکن دیر از اے مس کمیونیکیشن وہ بہت ہے. اکاؤنٹنٹ جب ہائر کرنا ہو ہم اس پہ کیا دیکھیں، اس کی سی وی میں کیا ہونا چاہیے ہاں ایک اچھے اکاؤنٹنٹ کے لیے، دیکھیں جو اس چھوٹے اسمال سائز کی جو کمپنی ہے اس کے لیے؟ اکاؤنٹنٹ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح کیونکہ اس نے اپنے آپ کے سارے اکاؤنٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو ذمہ داری ہوتی ہے. ایک چیز جو میں کہتا ہوں اکاؤنٹنٹ میں 100% ہونی چاہیے وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی. اس میں ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے کہ یار آپ ایک بندے کو رکھ رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی چیز پوچھنی نہ پڑے، وہ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، اپڈیٹ رکھ رہا ہوں، اپ گریڈ رکھ رہا ہوں کہ یار دیکھو میں نے جو ہے نا سی وی شارٹ لسٹ کرتے اس کے کیسے جج کریں کہ یہ اس میں رسپانسبلٹی کا آنسر ہے؟ دیکھیں آپ سی وی میں تو یقین مانے بڑے بڑے فنکار ہیں، آپ کو بھی اس چیز کا پتا پتہ کہ میرے ساتھ ایک بار کام ایک ہوا کہ میں نے جب کبھی جاب کر رہا تھا، سینئر پوسٹ پہ تھا، میں نے ہائرنگ کرنی شروع کی تو میری ہائرنگ سے میرے باسز تنگ تھے. پتہ کہ انٹرویو سے میں کرتا تھا اچھی طرح سے چیک کرنا ان کی پروگرامنگ اسکلز باقی سب کچھ. اب اس طرح سے میں نے ایک انٹرویو کیا تو لڑکے کا سی وی اچھا، لڑکے نے انٹرویو میں اس نے مجھے سیٹسفائی کر دیا ٹیکنیکلی، باقی ساری چیزیں اس کی جو بھی تھیں. میں نے کہا مجھے اس نے سیٹسفائی کر دیا، اب دیکھ لیجیے. میں اسے جانتا نہیں تھا، اس کو میں نے ہائر کر لیا، 2 اسٹیجز پاس کر چکا ہے. آپ یقین جانیے اس کے بعد اسے کام نہ آئے جب جاب پہ ہائر کر لیا. ایسا بھی ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ سی وی تو پہلی اسٹیج بڑی انیشیل سی ہے، وہاں پہ چانسز کافی ایسے ہیں، لیکن اس نے پتہ نہیں کیسے 2 اسٹیجز پار کر لیا. اس میں کام اسے آتا نہیں تھا، پھر کام اسے سکھایا. تو سی وی جو ہے اگر اس میں فلٹر کرنے کی کچھ، اگر شارٹ لسٹ کرنے کی کچھ آپشن مل جائیں تاکہ لوگ دیکھیں میں کس طرح کی پرسن کو ایز اے اکاؤنٹنٹ. دیکھیں شہزاد صاحب، آپ نے نا رشتہ کرانے والی مائی کا نا نام سنا ہوگا، وہ بھی ایک سی وی ہی ہوتی ہے. وہ جب آتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو سیل کرنا، اس بندے کو سیل کرنا، تو وہ سیل کرتی ہے. اچھا جب اس کو سیل کرتی ہے ایکچوئل میں پتہ ہی چلتا ہے جب شادی کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں سی وی آپ کو ٹیبل تک لے جاتا ہے. ایکچوئل میں آپ انٹرویور پھر آپ اسیس کرتے ہیں کہ یار یہ ایکچوئل ایسا ہے یا نہیں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 2 اسٹیجز آپ پار کر چکے تھے. عموماً کیا ہو رہا ہے، میں یہ ریکمینڈ کروں گا جی بی او بی کو کہ وہ فریش گریجویٹ کو رکھیں، پہلے 3 منتھس کے ٹرائل پہ رکھیں. کوئی بات نہیں ہے، پروبیشن پہ رکھیں، 6 مہینے کا ٹرائل کر لیں. لیکن 3 مہینے کے بعد آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ پہلے کانٹریکٹ میں لکھ دیں کہ بھائی 3 مہینے بعد اگر آپ کو اگر آپ کی سمجھ آئی تو ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، ورنہ ادروائز جو ہے یہ ٹریننگ ٹائم ہے جو اس کے اندر ہے، جو کہ اکثر آرگنائزیشنس کرتی بھی ہیں. 3 مہینے بعد آپ کو بندہ سمجھ آیا، آپ اس کو 6 مہینے کا، اگلے 3 مہینے کا، 6 مہینے کا کانٹریکٹ اور کر دیں. پرٹیکولرلی لیڈ جنریشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ 6 مہینے کا کانٹریکٹ کر دیں، پھر آپ کو سمجھ آیا، پھر آپ سال میں لے لیں، اس کے بعد آپ اس کو پرماننٹ امپلائی کر دیں. بڑا آسان سا کام ہے، آپ کو زیادہ فیل بھی نہیں ہوگا. اچھا اس پورے پروسیس میں ہوگا کیا شہزاد صاحب، 3 مہینے کے بعد جب آپ آگے اس کو کر رہے ہوئیں گے تو اس کو بندے کو لگ رہا ہو یار میرے تو ہر مہینے پیسے بڑھے ہیں، 6 مہینے کے بعد میرے پیسے بڑھے، تو اس کو ایک ریمونریشن بھی ایک اچھی ملے گی. تو ایک یہ پروسیس ہے کہ جس کو آپ اگر اس طرح سے کریں تو فریش گریجویٹ جو ہے وہ ریٹین بھی رہیں گے. آج کل ایشو ایک یہ بھی ہے نا ہمارے یہاں، کام سیکھتے ہیں لوگ اور آگے موو کر جاتے ہیں. مطلب آپ نے ٹائم لگایا، آپ نے اس کو بچے کو تیار کیا، آپ نے تیار کیا تو ایک بڑے ادارے نے اس کو اٹھا لیا اور ڈبل سیلری پہ اٹھا لیا. لیکن وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ نے اپنی فرسٹ جاب سے سیکھی ہوتی ہے وہ آپ کو پھر ساری عمر یاد رہتی ہے، وہ محسن بھی یاد رہتے ہیں. لیکن یہ پروسیس ہے، لوگ کرتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر فرض کی ایک ٹیم ہے ہماری چھوٹی سی، یہ ٹیم کے لیے جو بجٹ ہے، جو اس کی مارکیٹنگ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، فار ایگزامپل جو کلائنٹس کو آؤٹ ریچ کرتی ہے، یہ بجٹ کیسے نکالتے ہیں؟ فار ایگزامپل باقی جو کمپنیز ہیں ان کو سیلری پلس کمیشن بھی دیتی ہیں، خالی سیلری دیتی ہیں، یا خالی
کمیشن پہ کام کرتی ہیں. یہ کیسے کرتی ہیں کام؟ جی بالکل صحیح. اچھا شہزاد صاحب دیکھیں پہلے تو یہ کہ آپ نے اپنی ٹوٹل سیلز دیکھنی ہے کہ آپ کی ٹوٹل سیلز کیا ہے, آپ اس کے اوپر آپ کا پروفٹ ہے. ہمیشہ ہر بزنس کی میں ایک وہ ٹرم یوز کرنے لگا ہوں, ایک ٹاپ لائن ہوتی ہے اور ایک باٹم لائن ہوتی ہے. ٹاپ لائن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پروفٹ, وہ ساری چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں اور کیا ہے, اور باٹم لائن ہوتی ہے جو آپ کے ایکسپینسو اور اخراجات ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے مینیج جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اب آپ کو کویسچن یہ ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھیں. جو پرسن جو لیڈ جنریٹ کرتا ہے, کلائنٹ لے کے آتا ہے, یہ پرسن کو ہم خالی سیلری کریں گے, خالی کمیشن کریں گے, یا دونوں؟ دیکھیں ماڈل جو ہے نا, جو اچھا ماڈل اس ٹائم چل رہا ہے سیلز میں, جو اچھا ماڈل چل رہا ہے وہ کمیشن کا زیادہ چل رہا ہے. خالی کمیشن؟ نہ سیلز پلس سیلری پلس کمیشن. سیلری پلس کمیشن. سیلری کا پارٹ تھوڑا کم اور کمیشن کا پارٹ زیادہ. جو کم سے کم کمیشن دیتے ہیں سیلری کے ساتھ آئی ٹی کمپنیز کتنی ہوتی ہے, اور میکسیمم کتنی کمیشن ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ کے اوپر. میں کوئی ایسا نمبر تو نہیں بتا سکتا. کوئی بڑا پروجیکٹ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہے. جیسے کچھ کمپنیز اس طرح سے کرتی ہیں کہ 3 months تک وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو 5% دیں گے, 3% دیں گے. اگر آگے یہ کلائنٹ ہمارے ساتھ دوبارہ رینیوبل ہوا تو ہم اس کا 10% دیں گے. پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر محنت اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر یہ آگے بڑھ گیا کلائنٹ, اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے شہزاد صاحب, جب کمیشن اصل میں نا کمیشن والا جو ماڈل ہے نا وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب اس لیے ہے کہ لوگ ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں. وہ ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سیلری کے ساتھ ایک ایج مل رہا ہوتا ہے نا, مطلب اسی میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا کمیشن میں یہ بھی ہوتا ہے شہزاد صاحب کہ کمیشن کے اندر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کمیشن ہر منتھ نہیں مل رہا ہوتا, وہ 3 months کے بعد کمیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ پہلے پروجیکٹ پورا ہو جائے, یہ نہ ہو پروجیکٹ کلوز ہی نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ پیسے لے کے وہ چلے جائیں. کلائنٹ بھی جو ہوتا ہے, کلائنٹ بھی آپ کو پوری پہلے پیسے نہیں دیتا, وہ 3 months کے بعد آپ کو پورا پے کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے. اچھا یہ کیس تو ویسے بالکل ہے روایتی جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں, جی بی کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ چھوٹے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل 2 days کے 3 days کے اسمال گگز ہیں, یا کئی بار کوئی 1 ماہ کی کمپین چلتی ہے, دیٹ مینس کہ جیسے ہی ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو, کلائنٹ کے پیسے پے ہوں تو کمیشن دے سکتے ہیں. لیکن یہ رینج ٹھیک ہے اس کی 5 to 10% کے ساتھ, بالکل باقی سیلری جو آپ کی طے ہو. بالکل 5 to 10% آپ اس کو دیں, لیکن ریکویسٹ یہ ہے لکھت پڑھت ضرور کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ بیچارہ بعد میں آپ بھی پریشان ہو رہی ہوں. اور دیکھیں جس طرح ہم اکثر میں دیکھا گیا کہ کانٹریکٹ ایک ضرور بنائیں, آپ چھوٹا سا کانٹریکٹ بنا لیں, وہ بنائیں, NDA جو ہے وہ بنائیں. ایک ویب سائٹ ہے شہزاد صاحب, آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں, CITEHR.com, sitehr.com. یہ ایسی ویب سائٹ ہے جس سے ہر قسم کے کانٹریکٹ, امپلائمنٹ کانٹریکٹ آپ کو مل جائیں گے. آپ کو NDA مل جائیں گے. NDA از بیسیکلی نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ, کہ یار میرے ساتھ کام کرو, آپ نے باہر کہیں اور کام کرتے, ہاں باہر راز وغیرہ نہیں بتانے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پیٹرن ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں. جب کسی نے اسکیل کرنا ہو ٹیم کو, تو یہ ملٹی لیئر جب کرنا شروع کرتا ہے تو کیسے کرے؟ فار ایگزامپل ٹاپ لیول پہ CEO ہے, اس کے نیچے جو باقی ٹیم ہے, یہ ہیرارکی کیا ہوتی ہے, کیسے کی بنانی چاہیے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنا پورے 5 سال کا بزنس پلان بنائیں. بزنس کہاں تک پہنچ, ہاں پہلے میں نے پہنچنا کیا ہے, مطلب بھائی میں نے ڈیسائڈ کیا کیا ہو, میں نے کرنا کیا ہے. مطلب آپ کے پاس آپ کے بھی کئی اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کے پاس GPO کے آرڈر آتے جا رہے ہیں, وہ آگے سے کام کرتے جا رہے ہیں. ایک ایسا بھی بندہ ہوگا جس کے پاس نہیں آ رہی ہوں گی, چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو آپ پہلے اپنا 5 سال کا پلان بنائیں. اکثر بڑے اداروں پہ جہاں میں نے کام کیا اور میں ایز اے کنسلٹنٹ بھی کر رہا ہوں, ان کا ہم پہلے 5 سال کا پلان بنواتے ہیں کہ یار انہوں نے جانا کہاں ہے. اپنے پہلے وہ کیا کہتے ہیں, سمت کہتے ہیں اس کو, مطلب منزل کا تعین, ہاں گول سیٹ کریں. تو وہ پہلے اپنے گول بنائیں کہ یار میں نے, اچھا اس 5 سال کے گولز بنا کے وہ اس کو ٹرکل ڈاؤن کر سکتا ہے 1 سال کے اندر, کچھ مہینوں کے اندر. اچھا وہاں سے جب وہ گولز بنا رہا ہوگا تو وہ اپنا بجٹ جو ہے نا اس کے اندر ڈال رہا ہوگا. آپ کو پتہ ہے پر امپلائی جو ہے وہ ہمیں کاسٹ پڑتی ہے, وہ ایک کاسٹ ہوتی ہے, چائے کی کاسٹ ہے, مطلب ڈیفینیٹلی ایک امپلائی اس کی ہائرنگ کی کاسٹ ہے. تو وہ کاسٹ اس کے اندر آتی ہے, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, آپ کی ٹاپ لائن ہوتی ہیں اور پھر آپ کی باٹم لائنس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو 5 سال جب آپ نے سوچ لیا کہ یار کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, جیسے میں آپ کو اکثر بتا رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں CEO بھی رکھ لوں, خود میں چیئرمین بن جاؤں اور میں پیچھے بیک اینڈ پہ چلے جاؤں, نیچے ہے نا وہ سارے. ایسے نہیں, میرا خیال یہ ہے
کہ جی بی او بی کے کیس کے اندر جتنا آپ نے مجھے سکھایا ابھی تک اور جو میں نے دیکھا بھی، میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم آپ کو 3 سال چاہیے اس لیئر تک پہنچنے کے لیے. 2 سے 3 سال ہوں. آپ نے ایک بندہ رکھا، اس کو ٹرین بھی کیا، اس کو سکھایا بھی. اس کے لیے ایک مینٹور بھی ضروری ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے، ایڈوائز کرتا رہے. یار دیکھو 5 سال کا تم نے یہ پلان بنایا ہے، اس کے اندر تم نے اپنے یہ بجٹس تھے وہ ایلوکیٹ کیے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی. اب تم نے اس بجٹس کو افیکٹولی یوز بھی کرنا ہے. تو 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر آپ کی کمپنی نے گرو کیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی یار کام زیادہ ہو گیا، اب مجھے جو ہے نا ایک چیف آپریٹنگ آفیسر بھی چاہیے، COO بھی چاہیے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے ویسے، یہ ہم بہت کوئی عہدوں پہ بھی نہیں جاتے. مینیجر آپریشنز رکھ لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ساری چیزیں آفس کی ڈیل کر رہا ہو، لیڈ کر رہا ہو، اس کو آپ دیکھیں. وہ ایک بندہ آ جائے مینیجر آپریشنز ہو، اس کے بعد نیچے جس طرح سے لیڈ چل رہی ہیں. اب مثال تھا آپ کا بزنس جو تھا نا وہ اتنے روپیز کا تھا، ایک بندے سے مینیج ہو رہا تھا. اب آپ کا بزنس بڑھ گیا، اب آپ کی ٹیمز بڑھ گئیں. اچھا اب آپ چاہ رہے ہیں آپ اور بزنس بڑھیں تو آپ 3-4 لیڈ جنریٹر وہ رکھ لیں، لیکن آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ بندے رکھیں ان کو ان کا کام کلیئرلی بتائیں کہ انہوں نے کام یہ کرنا ہے. جو آپ ڈسکرپشن میں اکثر جے ڈی جو ہے وہ اکثر لکھا ہوتا ہے شہزاد احمد مرزا صاحب کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اس کے اندر اسکلس بھی لکھی ہوتی ہیں، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 5 سے 8 سال کا پلان آ جاتا ہے تو آپ کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک مینٹور کا ہونا بڑا ضروری ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جی بی او بی کے گرو ہیں، آپ ہی نے اسٹارٹ کی ہے، پتہ نہیں ختم آپ کرتے ہیں. نہیں ہوگا نا. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ ان کی ہیلپ تو کرتے ہیں. جیسے میں نے اکثر دیکھا کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ جو ہیں ملنے آتے ہیں، آپ سے ٹائم لیتے ہیں اور آپ کی گائیڈنس چاہتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا یہ بغیر مینٹور کے یا ایز اے HR کنسلٹنٹ بھی کہوں تو یہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکے. اچھا ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گے؟ یہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے؟ یہ اب بھی آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں میں یہ اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی ٹیم میں ہوں گے. پہلے لوگ جو ہوں گے نا وہ ہوں گے سونپو کیٹیگری کے. وہ لڑتے مرتے مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے. یہ والے بندے نہیں رکھنے جو ہر دفعہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یار ہمارا تو مالک ہی ایسا ہے، مطلب ہمارے مالک نے نا ہماری بینڈ بجا دیا. یہ رونے دھونے والے سونپو کیٹیگری کے لوگ جو اکثر کہتے ہیں نا وہ جو سانپ والے جو ہوتے ہیں یہ زہریلے، آپ نے بھی اکثر دیکھے ہوں گے، پتہ نہیں کس ادارے میں دیکھے لیکن دیکھے ضرور ہوں گے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں کو نہیں رکھنا، بالکل نہیں رکھنا. اچھا دوسرے لوگ ہوں گے جو کہ چلاؤ کیٹیگری ہوں گے، وہ کہہ رہے چل رہا ہے یار چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی چل رہی ہے نا، شہزاد صاحب سیلری تو دے رہے ہیں نا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، ان کو بھی کر لیں. اچھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو حالات سے ڈرتے ہیں، خیالات سے ڈرتے ہیں، تو یہ بھی اب آپ نے دیکھنا ہے. یہ کیٹیگری ذرا اچھی قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ ڈرتے ہیں. تیسرا میرا خیال ہے جو بناؤ کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ تو وہ والے لوگ جو ہیں جو حالات سے نہیں ڈرتے، خیالات سے نہیں ڈرتے. تو جی بی او بی والے جو ہیں انہیں میں کہوں گا کہ آپ بناؤ کیٹیگری والوں کو ضرور رکھیں، کوئی سونپو کیٹیگری والے کو نہ رکھیں. کوئی سونپو چلاؤ اور بناؤ. تو بناؤ کیٹیگری والے کو اگر رکھ لیں گے تو پھر ذرا آسان ہو جائے گا. اب بناؤ کیٹیگری والا جو ہوگا نا اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 2 بندوں کی ضرورت پڑے گی، شہزاد احمد مرزا اور حسن رضا. بس دونوں سے رابطہ کریں. صحیح. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا. میرے دوستوں نے شاید کئی چیزیں نہیں سیکھی ہوں گی، اس سے موٹیویشن بھی ملی ہوگی، ساتھ میں اس میں رہنمائی ملی ہوگی آپ کیسے ٹیم بنائیں، کیسے اس کا اسٹرکچر بنائیں، کیسے ان سے بات چیت کریں، کیسے ان کی ہائرنگ کریں. سب کچھ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں یہ سوالات لازمی یہاں پہ کیجیے گا کمنٹس میں. انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن پلان کر سکتے ہیں اگر آپ کے سوالات ویلڈ ہوئے اور ڈفرینٹ ہوئے جن کے یہاں پہ جوابات نہیں ہیں، تاکہ وہاں پہ جوابات بھی دیے جا سکیں. دوستو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ پسند کرتے ہیں، ہمارا کنٹینٹ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد نیا کنٹینٹ نئے گیسٹ کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے تاکہ کچھ نیا علم آپ تک پہنچایا جا سکے. تب تک لیے دوستو اللہ حافظ.